مسجد ویران ہے، پھر بھی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگا رہا ہے، لیکن معزز سامعین ہماری مسجد ویران ہے۔ شریعت اسلام آج قوم مسلم کی یہ خط و خواہ ہو چکی ہے کہ معزز سامعین پہچاننا مشکل ہو چکا ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ اگر معزز سامعین لوگ نام نہ جانے اور کچھ طور طریقہ نہ جانے تو اتفاق اور پہچاننا مشکل ہو جائے۔ یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے، لیکن کب تک یہ قوم کو بتایا جائے، دل کے درد کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ لیکن معزز سامعین عجیب المیہ ہے کہ لوگ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ فکر تو کریں، آج قوم مسلم پریشان حال ہے، سسکیاں لے رہی ہے، روٹی کے لیے ترس رہی ہے، پانی کے قطرے کے لیے ترس رہی ہے۔ معزز سامعین آپ کے سامنے فلسطین کا معاملہ، فلسطین کی صورتحال آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ آپ نے دیکھا بھی اور دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن معزز سامعین پھر بھی آپ سدھرنے کے لیے تیار رہے، پھر بھی آپ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار رہے، پھر بھی آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تیار رہے ہیں۔ پھر بھی آج ہماری قوم کا نوجوان اسی عیاشی میں لگا ہوا ہے، اسی شراب خوری میں لگا ہوا ہے، اسی زناکاری میں لگا ہوا ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزارے، آپ اپنی زندگی کو گناہگاروں میں گناہگار کے اڈوں پر لے جا کے گناہگاروں کے اڈے کو آباد کرے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں آپ کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن میرے قوم کے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم جب اللہ تبارک و تعالی کون کہہ رہا ہے، تھوڑا یہ بھی تو دیکھو، وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے جس نے ساری زمین کی تخلیق کی ہے۔ ایک دن ہمیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اس خالق کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں اپنا چہرہ بھی دکھانا ہے۔ اگر وہ خالق پوچھ دیا کہ بندے میں تجھے دنیا میں بھیجا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ معزز سامعین انشاءاللہ جو وقت مقررہ دیا گیا ہے، انشاءاللہ اسی وقت مقررہ پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، انہیں اس طریقے سے دنیا میں برادران ملت اسلامیہ آخرت کا خیال تھا انہیں کہ معزز سامعین دنیا کی لعب و لعوب سے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا، برادران ملت اسلامیہ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو بہلول دانا نے فرمایا وہ بہلول دانا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، 5 درہم میں جنت بیچنے والا وہ بہلول دانا جو دریا کے کنارے بیٹھ کر برادران ملت اسلامیہ جو دریا کے کنارے بیٹھ کر زبیدہ کو 5 درہم میں جنت عطا کرتا ہے، وہ بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی گزر ہوئی، بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور، کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بستی کی طرف چلو۔ برادران ملت اسلامیہ بہلول دانا نے کہا کہ بستی میں جا کر کیا کروں، اس لیے کہ بستی تو ویران ہو رہی ہے، بستی تو اجڑ رہی ہے، بستی تو خالی ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو اس وقت حضرت بہلول دانا نے کہا تھا کہ بہلول دانا نے کہا تھا کہ بستی تو اجڑ رہی ہے، بستی تو ویران ہو رہی ہے، اور بستی تو ویران ہو رہی ہے، اور میں جہاں بیٹھا ہوں یہ بستی آباد ہو رہی ہے، یہ پھل رہی ہے، یہ اپنی پرتیں آباد ہو رہی ہے، اور جس بستی کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ویران ہو رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال یا 100 سال رہے گی،